बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, पकड़ लिए जी। इंतजार पंचोता के जो अगवाकार हैं, जिन्होंने 25 दिन से इंतजार पंचोता को रखा था, फिर अचानक एक जबरदस्त किस्म का ड्रामा करके गाड़ी के अंदर हाथ और पैर बंधी। मैं कह रहा हूं, इंतजार पंचोता साहब नहीं थे, वो पाकिस्तान की आवाम थी जो हाथ और पैर के साथ बंधी हुई थी। और जिस तरीके से उनका इंटरव्यू लिया जाता, आवाम ने उन्हें पकड़ लिया जी। जी, और बड़े रंगे हाथों पकड़ा है। इसकी डिटेल में जाना है। और 14 दिन की वार्निंग दी गई है इमरान खान साहब को कि आप ठीक हो जाएं, वरना फौजी अदालतों में जाने के लिए तैयार हो जाएं। और इन्हीं 14 दिन के लिए मरियम नवाज साहबा लंदन, दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। इसके अलावा जी, नवाज शरीफ साहब का प्लान सारी दुनिया जानती थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान आए हैं। वो लंदन प्लान जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी करते हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई शक भी नहीं। इसमें वक्त के साथ साथ चेहरे सामने भी आते जा रहे हैं, चाहे जस्टिस काजी फाइसा साहब हों, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हों, ये सब हो, वो सामने आते जा रहे हैं। अब उसका इतराफ होना शुरू हो गया जी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। और जिस बंदे की तरफ से इंकशाफ हुआ ना, उस बंदे को डिनाई कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। ये शरीफ फैमिली जो पालती ही कबीला है अपना, बल्कि पाकिस्तान की अक्सर सियासी खानदान अपने कबीले को पालते हैं। बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो भाई, भाई नहीं तो बेटी, बेटी तो नहीं तो समधी, समझी उनमें से जनाब नहीं तो दामाद, वो हुआ है। उसकी भी डिटेल आपके सामने रखनी है। तो तफसील में जाने से पहले से रिक्वेस्ट कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, वैसे तो आज 3 नवंबर है। आज इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुए ना 2 साल हो गए। और हैरानगी और शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के रियासत के लिए, कि 2 साल हो गए और मुलजिम भी मौके से पकड़ा गया। जो भी वो चरसी मवाली टाइप का जो था बंदा, जिसको सामने ला के पेश किया गया था, जिसके थ्रू ये काम हुआ था, अभी तक उसका चालान मुकम्मल नहीं हो सका। हाल ये है कि पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम पर यह कातलाना हमला था, और सज़ा तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, उसके साथी भी जितने थे ना, जो उसके साथ राब्ते में थे नवीद के, उन तक की जमानत हो गई। पोजीशन तो खैर आज तक लियाकत अली खान साहब की भी यही है कि उनको मारने वाले के पीछे जो लोग कारफरमा थे, आज तक नहीं पकड़े गए। सोहरवर्दी साहब के साथ भी यही पोजीशन। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी के पीछे जो लोग थे, अल्लाह ने उनसे बदला लिया तो लिया, अल्लाह ने उनसे बदला लिया तो लिया, लेकिन सिस्टम उनको इंसाफ नहीं दिला सका पाकिस्तान का। यही हाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असल कत्ल के मुहर्रकात और कातिल नहीं पकड़े जा सके। ठीक है जी। हर मज़े की बात बताऊं कि इमरान खान साहब के केस से मुतल्लिक कितना, आप देखें, हाई प्रोफाइल केस किसका होना है फिर पाकिस्तान में। 2 साल हो गए हैं। इमरान खान साहब के जो हमला केस है, उसके आज तक जियो फेंसिंग रिपोर्ट नहीं पेश हो सकी, बल्कि जियो फेंसिंग ही आज तक नहीं हो सकी। ठीक है। और उनकी जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, जिन पे उन्होंने जिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, आज तक उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर क्या था, स्टेट सामने आई, और स्टेट में सब इंस्पेक्टर सामने आया जो मुकदमे का मुद्दई था, आमिर शहजाद। और मुकदमा दर्ज होने के ठीक 6 माह बाद एक अदद हार्ट अटैक हुआ, जो लोग कहते हैं कि पुरसरारियत के अंदर हुआ, वो भी दुनिया से चला गया मुकदमे का मुद्दई। मुतलका डीपीओ तक आज तक जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ, सरकारी जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड हुआ, वो बयान लीक कैसे हुआ, आज तक किसी के जिम्मेदार, क्योंकि भाईजान वो लोग पता ही नहीं चलते कौन जिम्मेदार है। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो मुलजिम के साथियों तक की तमाम जमानतें हो चुकी हैं जी। ये तो हमारे पाकिस्तान के सिस्टम का अलमिया है। नजम सेठी साहब ने इस अलमिया के दौरान एक दावा कर दिया है। वो कहते हैं इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है सोचने के लिए। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब अभी ज़रा खामोश है। उन्होंने कहा 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है सोचने के लिए कि आप सोच लें या फिर फौजी ट्रायल के लिए तैयार हो जाएं। नजम सेठी साहब वो बात कर रहे हैं जो नुसरत जावेद साहब कल बात कर रहे थे, कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को फौजी ट्रायल किया। इमरान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 100 साल भी फौजी ट्रायल करने के लिए तैयार हूँ। नुसरत जावेद साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि अच्छी लगे या बुरी लगे, इन तक खबरें पहुंचती हैं, या इनके थ्रू खबरें फीड की जाती हैं, या इनके थ्रू खबरों के जरिए टेस्ट लगाया जाता है।
تو نجم سیٹھی صاحب کے بقول کے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے اور تیار ہو جائیں، اور جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھیں. یہ کہا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو. مطلب 9 مئی پہ تم نے نہیں بولنا، مطلب 8 فروری کا الیکشن جو 2 نمبری ہوئی ہے اس پہ آپ نے نہیں بولنا، مطلب مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی، بلے کا نشان لیا اس پہ بات نہیں کرنی، الیکشن کمیشن کے بدبودار کردار پر آپ نے بات نہیں کرنی، فارم 47 پر آپ نے بات نہیں کرنی، 26ویں آئینی ترمیم پر آپ نے خاموش رہنا ہے. ان تمام کمپرومائزز کے ساتھ عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. ادھر انتظار پنچوتا صاحب، میں نے رات گئے ویڈیو بنائی جو صبح 6 بجے آپ کو ہم نے دیکھی بھی کہ انتظار پنچوتا کن حالات میں کیا چیزیں تھیں. کچھ نیکسٹ چیزیں سامنے آئی ہیں اور پی ٹی آئی کا آفیشیل رسپانس سامنے آیا ہے. یہ جو ویڈیوز تھی وائرل، اس کو کہاں بیسیکلی پلیس کرنا تھا اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. جی انتظار حسین پنجوتا کا پہلی بات سب سے بڑا قصور یہ کہ وہ عمران خان کا وکیل ہے. اس کا دوسرا بڑا سب سے بڑا قصور یہ کہ عمران خان کا فوکل پرسن ہے. اس کا تیسرا بڑا قصور یہ ہے کہ وہ جٹ ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. میرے پروگرام میں آتے تھے وہ انتظار پنجوتا صاحب، کیا اپرائٹ آدمی، کیا کلیئر آدمی، نہ ہی شو آف، نہ ہی میڈیا کے اندر کسی پذیرائی کو ریکوائرڈ کرتا ہے بندہ، نہ ہی اس نے کہتا بہت زبردستی سلمان بھائی میں آپ کے پروگرام میں آ جاتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہو. بالکل آپ نے دیکھا وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتا تھا. اپنے کام میں لگنا، زبردست قسم کی ضمنیاں تیار کرنا، زبردست قسم کا کیس پلیس کرنا اور بس لگا رہنا. آفرین ہے اس بندے کو، جتنا اپریشیٹ کیا جائے، جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لیکن ہاں، ہمیں ہماری اوقات ضرور یاد کرائی گئی. ان کی گاڑی کے اندر ہاتھ اور پیر بندھی ہوئی جو ان کی حالت تھی، اور انتظار پنجوتا کا جس طرح حکمن ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا گیا، مزید نفرتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، مزید اضافہ ہوا ان نفرتوں کے اندر جن کو ہم نام نہیں دے پا رہے، بس مزید زیادہ ہوا ہے. ایک بار پھر سے یاد آیا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کرنے والا جو نوید تھا، اس کی ویڈیو کیسے بنی تھی اور پھر اس کی ویڈیو وائرل کیسے کی تھی. کیا اعلیٰ لوگوں سے، اعلیٰ قوتوں سے پوچھے بغیر یہ ویڈیو بنی ہے؟ کیا بونڈا طریقہ تھا. پوچھنے والے کو یہ بھی پتا تھا کہ اغوا کون ہے، اغوا کرنے والے کون ہیں، اور جو اغوا ہوا ہے اس کا پورا نام کیا ہے، کیا چیزیں نہیں ہیں. اور پھر جس طریقے سے نہایت ہی نحیف اور بہت تکلیف دہ اور اذیت والی حالت میں ان سے سوال جواب کرنا ہے کہ جگہوں پہ وہ روحان سے بھی ہوئے. انہوں نے کہا 2 کروڑ مجھ سے تاوان مانگا. بھائی مغوی سے تاوان مانگتے ہیں، مغوی کے رشتہ داروں سے مانگتے ہیں. میری رشتہ داروں سے بات ہوئی ہے، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں تھا. یہ سب چیزوں کو پتہ نہیں، کوئی تو ایک میں کہہ رہا ہوں کسی جھلا سائیں، وہ جسے کہتے ہیں نا جو اخبار اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہو، اس کو بھی اس سٹوری کی سمجھ آ رہی ہے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مطلب یہ بھی ہے کہ اور ایک جان بوجھ کے نا ایک چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی وہ تو پشاور میں تھے، وہ تو چمکنی میں تھے. حالانکہ جو راوی صاحب ہیں حسن ایوب صاحب، وہ کہتے ہیں بڑے حشاش بشاش حالت میں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. میری اطلاع ہے، ان کی اطلاع اس لیے ان کو راوی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو خبر فیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال چہرے پہ زخم، لال نشان. ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے قوم کو ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے تھے اس تصویر کے اندر. وہ لال پاکستان کی قوم کا چہرہ تھا، پاکستانی مظلوم عوام، بے بس عوام کے چہرے کا رنگ تھا. وہ جو انتظار پنجوتا صاحب کی تھی، جو جس طرح کی شخصیت ان کی تھی اور جس طرح کی بنا کے سامنے لے آئی گئی، یعنی پیغام تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بس کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں، ہر چیز کے لیے آپ تیار ہیں. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے مطابق یہ ساری تمام چیزیں یہ 2 نمبری ہیں، یہ فیک ہے. جس طریقے سے لایا گیا سب پلانٹ ہے، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس عمران ریاض خان تھے، وہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس فرحاد تھے، وہ انہی کے پاس ہے جن کے پاس وہ ابھی جمیل فاروقی تھے، ان کے کہنے کے مطابق. جی، اور پولیس والے باقاعدہ سہولت کار ہیں پی ٹی آئی کا آفیشیل اسٹانس کے مطابق. یار میں اتنا جاندار آدمی تھا، اور میں کہتا ہوں اتنے جاندار وائبرنٹ آدمی، اور ایسا رہے گا بھی. وہ ایسا تھوڑی ہے
میں اس کو جٹی نہ مانوں اگر وہ ایسا ہو، تھوڑا سا ڈرامہ سے نکلنا چاہیے. اور میرا بھرپور طریقے سے یہ اسکرپٹ پٹ گیا جی، بھرپور طریقے سے پٹ گیا، اس میں کوئی جان نہیں. اور انتظار پنجوتا کافی اس وقت ٹوٹے ہوئے نظر آئے، کافی کہتے مجھے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے. یہ چیز تھا. بہرحال ہر لحاظ سے ان کی جو ویڈیو، چاہے گاڑی کے اندر تھی یا وہ جو کسی تھانے کے اندر تھی، وہ اینٹی اسٹیٹ ہی تھی یہ ویڈیو. بس میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا. ہر لحاظ سے اینٹی اسٹیٹ گئی ہے، کہیں کہیں سے وہ پرو اسٹیٹ نہیں گئی. یہاں یہ چیزیں ادھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں شیخ وقاص اکرم، ان کی ملاقات ہوئی انتظار پنجوتا سے باہر آنے کے بعد. میں نے کہا ہفتوں بعد انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. جس اذیت سے انہیں گزرنا پڑا اس کے باوجود بھی ایک عجیب اطمینان تھا ان کی آنکھوں میں. اور جن پولیس والوں نے ایک ٹراماٹائز شخص کی ویڈیو اپنے دفتر میں بنا کر وائرل کی، ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ جوتوں سے ان کی مرمت کے قابل ہیں. اور آئی جی نے ان کے لیے انعام کا اعلان کر دیا. قربانیوں کی لازوال داستانیں جو رقم کی جا رہی ہیں. اچھا آپس کی بات ہے، میں تھوڑا دکھ بتانا چاہ رہا ہوں انتظار پنجوتا. یہ ویڈیو ویسے بھی غیر قانونی ہے اور غیر انسانی ہے. ہم لاشوں پہ بھنگڑے ڈالنے والے لوگ ہیں، ہم بھمبوڑنے والوں میں سے لائک ایسا ہے جیسے کاٹ کے مار کے اس کو بوٹیاں کرنے والے لوگ ہیں. یہ آپ نے ویڈیو وائرل کر دی. معصوم بچیوں کا باپ ہے، اور باپ چٹان ہوتا ہے اولاد کے لیے، ایک پہاڑ ہوتا ہے. آپ نے ان کی یادوں میں کیا چیز ڈالی؟ یہ ویڈیو وائرل کر. شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو. 2 ٹکے کی حکومت نہیں رہے گی ان کارستانیوں کی وجہ سے. 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اس کا نقصان ہوگا سر. کل کے چیزیں پلٹنی ہیں، میں آپ کو بتاؤں چیزیں پلٹنی ہیں. کارکن تحریک کے لیے مزید پش ہو گئے، وکلا تحریک کے لیے مزید پش ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. ہاں ادھر کیپٹن صفدر صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی، اور وہ جو ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ نون لیگ نہیں مان رہی تھی، کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کہہ دیا. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا جو الیکشن مانسیرا والا جو تھا نا، وہ انہوں لوگوں نے چوری کیا جو نواز شریف کو لندن سے واپس لائے تھے. ساری دنیا کہتی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے نواز شریف صاحب کو لندن سے. تو کیپٹن صفدر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں انہوں نے نواز شریف کو ہرا دیا، یہی ڈیل تھی، یہی لندن پلان تھا، یہی سب کچھ تھا. انہوں نے کہا اب عوام کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ملتے ہیں، بلکہ ایک خاص جگہ پر سلوٹ مارنا ہے، وہی گیٹ نمبر 4 جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. انہوں نے کہا سلوٹ مارتے ہیں کچھ بھی مل جاتا ہے، بلکہ فارم 47 کی پلیٹ بھی مل جاتی ہے. یعنی یہ گورنمنٹ ہی فارم 47 کے ساتھ ہے، مطلب بنی ہوئی ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا الزام بھی دے دیا انہوں نے. تبھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بہت کچھ ہے، مجھے بولنے پر مجبور نہ کریں. نواز صاحب بول رہے ہیں فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، وہ بتا رہے ہیں. اور یار اس طرح کیا کھل کے پوچھنا ہے کسی نے؟ کیا بتانا ہے؟ کیا بتانا ہے؟ کم از کم 90s کا دور اچھا تھا، ہوتا سب کچھ تھا، مگر اتنا کھل کے نہیں ہوتا. سب تو کھل کے ہو رہا ہے. ویسے یہ بڑی مزیدار بات ہے. ہاں مریم نواز صاحبہ جہاں عمران خان صاحب کو 14 دن کا وقت دیا گیا، وہاں مریم نواز صاحبہ اگر 14 دن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لندن جا رہی ہیں. 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ لندن میں پہنچ چکی ہوں گی. اور یہ بھی کہا کہ پہلی چھٹی ہے جب سے وہ بنی ہے وزیر اعلیٰ، اور نواز شریف صاحب سے ملیں گی. کچھ صلاح مشورے بھی ادھر انہوں نے کرنے، ایسے صلاح مشورے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے. تو 16-17 کو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.